بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں 4 خبریں، پھر بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بتاؤں گا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ضیاء الرحمان صاحب کی سندھ میں تعیناتی اور پھر اس کے بعد فوراً منسوخی، یہ کیا چکر ہے۔ دوسری خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے یا جمائمہ خان صاحبہ نے تحریک انصاف کے ایک بڑے پرانے بیانیے پر پانی پھیر دیا، یہ کیا ہے بھائی۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب، بلاول صاحب کی شہباز صاحب کے ساتھ، شہباز صاحب سے اور مولانا صاحب بھی بیچ میں تھے، تو ان ملاقاتوں کی اندرونی کہانی کیا ہے، گیم پہنچی کہاں تک ہے یہ۔ اور چوتھی خبر جناب ایک اور اغوا کا بھی تذکرہ کرنا ہے، یا پھر مبینہ اغوا۔ امت اللہ جان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب مجھے کہ چیف جسٹس صاحب لکھوانے لگے کہ جناب ان کا اغوا ہوا ہے، اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اور جائی صاحب نے انہوں نے کہا جی مبینہ اغوا، اور کہتے ہیں میں حیرت بھی ہوئی اور بڑا افسوس ہوا کہ کیمروں کے سامنے مجھے اغوا کیا گیا اور اس کی CCTV فوٹیج بھی آ گئی اور سارا کچھ، اور پھر اس کے باوجود بھی مبینہ اغوا تھا۔ تو جناب ایک اور اغوا کا بھی تذکرہ کرنا ہے، وہ کیا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں ضیاء الرحمان صاحب، تو ان کی سندھ میں تعیناتی ہوئی، ان کو ضلع وسطی میں کراچی میں ایز اے ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا، اور پھر فوراً ہی 1-2 دن بعد وہ منسوخی ہو گئی، اور ان کی سروسز جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وہ جناب کہاں پہ KP کو واپس کر دیں۔ اچھا، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا جب یہ ملاقات ہوئی تھی مولانا صاحب کی، جب ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آپ دیکھ سکتے ہیں میری وہ ویڈیو موجود ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جناب اس ملاقات میں جہاں اور باتیں ہوئی ہیں، مولانا صاحب نے اپنے بھائی کی سفارش کا پتہ بھی ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے پھر آگے رضامندی ظاہر کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ رضامندی انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے رضامندی شو کر دی ہوگی، ٹھیک ہے، زرداری صاحب راضی ہو گئے، بلاول صاحب راضی ہو گئے، تو پھر ٹھیک ہے اگر چلیں۔ لیکن کوئی پروسیجر ہوتا ہے نا ڈیپوٹیشن کا، کہ جب ڈیپوٹیشن پہ ایک صوبے سے دوسرے کی طرف کوئی بندہ جاتا ہے تو رولز ریگولیشنز ہیں نا، وہ پروسیجر کیا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو جو تحریک انصاف نے آسمان سر پہ اٹھایا ہے نا، ذرا آپ یہ دیکھیں سنیں، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آسمان جو سر پہ اٹھایا ہے جائز ہے نا، جائز ہے۔ اچھا، پہلے جہاں کہیں کوئی ڈیپوٹیشن پہ جانا چاہتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے ریکویسٹ کی ہوگی سندھ کو، حکومت سندھ کو ایک ریکویسٹ ڈالی ہوگی، حکومت سندھ نے وہ اپروول دی کہ جی بالکل آپ ہم جو ہے نا آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب وہ اپروول جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آتا ہے وفاق کے انڈر، ٹھیک ہے نا، وفاقی حکومت، جہاں پر بھی PTI کی حکومت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا کرتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس صوبے سے رابطہ کرتی ہے کہ جس صوبے سے اس ملازم کا، سرکاری ملازم کا تعلق ہوتا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا تعلق تھا KPK سے، کیونکہ وہ اس KPK کی پروونشل مینجمنٹ سروسز کا حصہ تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پوچھا کہ بھائی اس کو سندھ لینا چاہتی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ KPK نے کہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے NOC دے دیا، NOC جاری کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے خیبر پختونخوا حکومت سے ضیاء الرحمان صاحب کی سروسز لے کے سندھ کے حوالے کر دیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپوائنٹ کرنا سندھ کا، حکومت سندھ کا اپنا پراگیٹیو ہے، اپنی ڈسکریشن ہے۔ سروسز جب کسی کی اس صوبے کے حوالے ہو جاتی ہیں تو بھلے وہ اس کو کراچی میں لگائیں، لاڑکانہ میں لگائیں، کہیں پر بھی لگائیں، وہ لگا سکتے ہیں، کسی اور بھی محکمے میں لگائیں، لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے انہیں جو ہے نا ڈپٹی کمشنر کے طور پہ ضلع وسطی میں تعینات کر دیا۔ اب شور بڑا بپا ہوا جناب، شہباز گل صاحب کی طرح بڑی اچھل کود کی لوگوں نے، اور بہت زیادہ MKM نے بھی بڑا جناب احتجاج کیا، گو کہ انہوں نے سارا احتجاج بھی بس پارٹی کے اگینسٹ کیا، اپنے اتحادیوں کے اگینسٹ نہیں کیا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی وفاق کے انڈر آتا ہے، اور جو ہے نا KPK حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت نے بھی NOC جاری کر دیا، تو پھر یہ آپ نے جاری کیوں کیا؟ صرف تعیناتی پہ وہ سارا کچھ نا شور اٹھا۔ اچھا، اب شہباز گل صاحب نے کہا یہ تو سیاسی رشوت ہے جناب، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ وہ پہلا نتیجہ آ گیا ملاقات کا، یہ ہو گیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں بھائی کہ جب تک آپ کی حکومت نے نہ کی ہوتی، ایسی اپروول نہ دی ہوتی، خیبر پختونخوا میں بھی PTI کی حکومت ہے، کوئی اخوان المسلمین کی حکومت تو ہے نہیں،
یہاں وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے بھائی، تو ان دونوں حکومتوں نے جب اپروول نہ دی ہوتی اور سندھ کے حوالے اس کی سروسز نہ کی ہوتی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر تو کیا۔ اچھا اب آ جائیں جناب مولانا فضل الرحمان، یہ میں اس وجہ سے بتا رہا تھا، ذرا کریکشن کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ کہتا ہے نا جھوٹ اتنے تواتر سے بولا جائے، چلیں میں جھوٹ نہیں کہتا اگر اس کو کوئی غیر پارلیمانی لفظ کہہ دے، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نے خود تصابی اپنے اوپر جو ہے نا لاگو کی ہوئی ہے، میں غلط بیانی کہتا ہوں۔ یہ غلط بیانی اتنے تواتر سے کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اور ہزار ایسی مثالیں ہیں، لیکن میں چلیں ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی، وہ جناب پی ٹی سی ایل میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو لمیٹڈ ہے، وہ جو بعد میں پرائیویٹائز ہوا، اس کو ایک کمپنی نے خریدا، اس میں اسسٹنٹ انجینئر یعنی گریڈ 17 کے ملازم تھے پی ٹی سی ایل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں، اس وقت وہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا NWFP، جب حکومت آئی نا MMA کی، اس وقت ضیاء الرحمان صاحب کو پی ٹی سی ایل سے اٹھا کے پروونشل مینجمنٹ سروسز کا حصہ بنا دیا گیا، ٹھیک، حالانکہ یہ غیر قانونی تھا، نہیں ہو سکتا بھائی، ایک اٹانومس باڈی کو آپ کس طریقے سے پروونشل مینجمنٹ سروسز میں اس کے بندے کو لا سکتے ہیں، بہرحال وہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جناب مختلف حکومتیں چلتی گئیں جناب، پھر ANP کی بھی حکومت آئی جناب، پھر اس کے بعد جناب ان کی بھی حکومت آ گئی، PTI کی بھی، لیکن اس چیز کو ختم نہیں کیا گیا۔ دوبارہ ضیاء الرحمان صاحب کی جو سروسز ہیں، وہ یہ حق تو یہ بنتا ہے نا ان کو PTCL کے حوالے کیا جائے نا، ان کی سروسز کو دوبارہ ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا اس میں جاؤ اپنے جہاں پر آپ کا تعلق تھا، نہیں وہ چلے ANP نے تو نہیں کیا، انہوں نے تو مکاشاہد کر لیا ہوگا، ہو سکتا ہے MMA تو ویسے ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، بیچ میں اور اگر حکومتیں آئیں، لیکن جب سے PTI کی صاف چلی شفاف چلی حکومت آئی تو انہوں نے جو کہتے بھی تھے کہ جناب مولانا تو یہ، اور ان کے بقول وہ مولانا ڈیزل اور بڑی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بھی ان کے بھائی کی سروسز دوبارہ PTCL کے حوالے نہیں کی، اسی طریقے سے وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہو، پروونشل مینجمنٹ سروسز کا حصہ رہے، جو کہ غیر قانونی تھا، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات میں بتا دوں، پھر بیچ میں جناب جب نون لیگ کی حکومت آئی تو پھر ان کو وہاں پر پنجاب میں غالباً خوشاب میں ڈپٹی کمشنر لگایا گیا، تب بھی اس وقت بھی جو جناب پھر جو ہے نا آپ دیکھیں KP کی حکومت نے ہی NOC جاری کیا، بڑی معصومیت ہے نا جناب، آپ غلط بیانی اتنے تواتر سے کریں کہ لوگ سچ سمجھنے لگے نا اس کے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب، اصل میں مسئلہ کیا ہے، اب میں ایک بڑے تاریخی فیصلے کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اور وہ تاریخی فیصلہ کیا ہے جناب، وہ ہے سندھ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ اس میں 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، 2013 کا یہ فیصلہ ہے، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب اور جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب نے یہ فیصلہ لکھا تھا، ٹھیک ہے نا، ان 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا اور فیصلہ لکھا تھا امیر ہانی مسلم صاحب نے، 139 پیجز کا یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اس میں ایک آخر پہ اضافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ کیا ہوا تھا، بڑا دلچسپ فیصلہ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے جناب، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے، کیونکہ سندھ سے آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 90 سے تقریباً 1994 سے آنورڈ جو ہے نا، انہوں نے یہ کیا، بہت سارے لوگ، جو کہ غلط تھا، جی ہاں مجھ میں ہمت ہے بھائی ٹھیک اور غلط کہنے کی، جو کہ غلط تھا، انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ لیے، مختلف اور کیڈرز کے، ان لوگوں کو ضم کرنا شروع کر دیا پروونشل مینجمنٹ سروسز، یعنی کہ کون سی والی، DMG میں، پولیس میں، اس طرح کی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ویسے تو پروونشل مینجمنٹ سروسز میں بہت کچھ آتا ہے نا، مثلا ایجوکیشن سے لوگ ہو گئے، کچھ کلرک ہو گئے دوسری جگہوں سے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس میں لوگ آتے ہیں نا گریڈ 16 17 سے آنورڈ، وہ تو پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے پبلک سروس کمیشن میں ہر کسی کی نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے جو باقی جو ہے نا مختلف اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں، وہ بھی انہی کے تھرو آتے ہیں، تو اس طریقے سے
تو حکومت سندھ نے جناب یہ کیا کہ کسی کو لیکچرر کو جناب ادھر کھپا دیا، کسی کلرک کو مطلب کلرک ہو گیا یا ہیڈ کلرک ہو گیا یا مثال کے طور پہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ہو گیا، اس میں تو بھرتیاں ہوتی رہتی ہیں نا، ان میں سے جناب لوگوں کو نا ادھر اچھا پولیس میں کھپا دیا۔ ظاہر ہے وہ گریڈ تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، 16 ادھر بھی ادھر بھی، 17 ادھر بھی ادھر بھی، تو کسی کو جناب یہاں پہ پولیس میں بہت سارے لوگ پولیس میں آئے۔ اچھا یہ تعداد تقریباً ہزاروں میں پہنچ گئی، ہزاروں میں راؤنڈ اباؤٹ جب سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آیا تھا تو تقریباً کو 90,000 لاکھ کے لگ بھگ یہ تعداد تھی۔ اچھا ہوا کیا، پہلے یہ جو متاثرین تھے نا، ظاہر ہے جو پولیس کا بندہ یہ دے کے آتا ہے، چاہے وہ CSS کا ایگزام دے یا PCS کا ایگزام دے، وہ متاثرین تھے۔ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے جو ڈائریکٹ آتے ہیں امتحان پاس کر کے، وہ متاثرین تھے۔ وہ لوگ گئے سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے کیا کیا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، انہوں نے جب یہ کیا کہ اس کی لیجسلیشن کر دی، یعنی کہ ایکٹ ایک پاس کر لیا اور اس کو لیگل کور دے دیا کہ جتنے لوگوں کو ہم نے لگایا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، اس میں کھپ گئے، ٹھیک، اب وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جی وہ چونکہ اس طریقے سے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو گیا، صوبائی حکومت نے صوبائی اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کر دیا، اس ایکٹ کے اگینسٹ ہم اس طرح سے فیصلہ نہیں دیتے۔ خیر عام طور پہ ہوتا بھی ہے یہ کہ عدالتیں اس ایکٹ کے افتخار چودھری کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا تو انہوں نے دوبارہ اس پارلیمنٹ کو واپس کیا، بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے نہیں کیا۔ دوبارہ وہ فیصلہ آ گیا، اس کی اپیل آ گئی سپریم کورٹ میں، وہی جو پولیس کے افسران تھے جو متاثرین تھے سندھ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف یا اس لیجسلیشن کے خلاف، وہ آ گئے سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے ان 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا اور بڑا تاریخی فیصلہ تھا، اور جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب نے وہ فیصلہ لکھا اور وہ جناب ساری لیجسلیشن کو اڑا دیا اور کہا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس جائیں، جہاں جہاں سے کوئی اگر تعلیم سے آیا ہے وہ ایجوکیشن میں واپس جائے، اگر صحت سے آیا ہے وہاں واپس جائے، جدھر جدھر سے کوئی آیا ہے وہ اپنے اپنے محکمے میں واپس جائے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی کہ اس فیصلے کو صرف سندھ تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس فیصلے کو پورے پاکستان میں لاگو کر دیا گیا۔ انہوں نے جناب پنجاب کے چیف سیکرٹری کو بھی کاپی بھیجوا دی سپریم کورٹ نے، انہوں نے KP کے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجوا دی، بلوچستان کو، یہاں وفاق میں بھی دے دی اور سندھ کو بھی، اور ہر جگہ پہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا اس طریقے سے انہوں نے بھیجوا دی، انہوں نے کہا کہ ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا اس طریقے سے باقی بھی جہاں جہاں ایسے بندے ہیں آپ ان کو واپس کر دیں۔ پنجاب نے منوان عمل کر دیا اس پر، سندھ نے فوری طور پہ جتنے بندے لگائے تھے سب کو اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجوا دیا، بلوچستان نے واپس بھیجوا دیا۔ اس وقت یہ فیصلہ کب آیا؟ 2013 میں، 2013 سے 2018 اس کا وہ تھا اپنا KP میں کس کی حکومت تھی؟ خیبر پختونخوا میں PTI کی۔ اچھا 2015 میں غالباً 15 کے 16 میں اس کا ریویو آ گیا، وہ بھی اسی طرح برقرار رہا، بالکل اسی طریقے سے یہی فیصلہ برقرار رہا بلکہ اس سے سخت آیا۔ اچھا صرف اور صرف واحد صوبہ خیبر پختونخوا تھا PTI کا صوبہ، کہ جہاں پر PTI حکومت کا صوبہ، کہ جہاں پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نافذ العمل نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بھائی آپ کے پاس تو ایک اب بہت ہی بھاری قسم کا بہانہ آ گیا تھا نا آپ کے ہاتھ میں، اور بڑا بہانہ کیا، بڑا لیجیٹیمیٹ ایک ایکسکیوز آ گیا تھا، ایک لیجیٹیمیسی آ گئی تھی کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ نے تو آپ فوری طور پہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کو واپس بھیجتے PTCL میں۔ آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ کے جناب کے مولانا فضل الرحمان کے بھائی وہ جو ہے نا کدھر وہ ہو گئے ہیں، ادھر لگ گئے ہیں اور بڑی سیاسی رشوت آ گئی ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور یہ ہے اس کی حقیقت۔ آ جائیں جناب اگلی خبر پہ۔ جمائمہ گولڈ سمتھ عمران خان صاحب کی پہلی اہلیہ، سابقہ اہلیہ، اچھا جنہوں نے یہ بھی کہ جناب بنی گالہ کا گھر بھی تحفے میں دیا، ٹھیک۔ اچھا PTI کی کہانی کیا ہے آپ نے بھی وہ سنی ہوگی، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی جب بیٹھتے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں یار دیکھیں عمران خان صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، انہیں تو جناب وہ کیا تھا، انہیں تو ایک آفر آئی تھی کہ جی آپ سیٹلڈ ہو جائیں باہر، کاروبار بھی آپ کو سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ اور جمائمہ صاحبہ کے والد نے ان کو جو ہے نا، ان کے فادر نے ان کو وہ جو ہے نا وہ کیا تھا، ایک آفر دی تھی کہ جی آپ آئیں یہاں پر، آپ سیٹلڈ ہوں، میری بیٹی کے ساتھ رہیں، کاروبار بھی آپ کو کر کے دیتے ہیں، سب کچھ مزے سے۔ انہوں نے وہ سارے مزے چھوڑے، پاکستان کو نہیں چھوڑا، ٹھیک، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اب ایک بڑا دلچسپ سی نا، کپتان نے سب کچھ ٹھکرا دیا جسٹ فار دا سیک آف پاکستان۔ چلیں PTI کے ایک کارکن ہیں، ان کا نام ہے جناب علی نواز صاحب۔
انہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اب مجھے نہیں پتا ٹویٹ شاید ڈیلیٹ بھی کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ وہی والی بات ہے، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے جو ہے نا اب وہ کیا کہ ایک جمائمہ صاحبہ کو ٹیگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بیفور ڈیورس آئی آسکڈ عمران خان ٹو لیو پاکستان اینڈ گیٹ سیٹلڈ ود می ان لنڈن. My dad also offered him a settled running business in Europe, but he refused to leave Pakistan. اب جمائمہ سے پوچھ رہے ہیں، انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جناب کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ طلاق سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا پاکستان کو چھوڑیں اور آپ لندن میں آ جائیں. میرے فادر جو ہے نا، میرے ڈیڈ آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا کاروبار آپ کو جو ہے نا سیٹل کر کے دیں گے، آپ مزے سے رہیں، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ ٹھکرا دیا اور جناب وہ پاکستان آ گئے. انہوں نے پاکستان کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، جمائمہ نے کی رپلائی کیا جمائمہ نے کہا ہے کہ دس از ایکچولی اے فیبریکیٹڈ کوڈ جسٹ فار یور انفارمیشن. انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی معلومات کے لیے یہ بات من گھڑت ہے. اب میں حیران تھا کہ تحریک انصاف کا پورا بیانیہ جو بہت پرانا بیانیہ تھا اس کو جمائمہ نے جو ہے نا گول کر کے رکھ دیا، اس کا بستر گول کر دیا. آ جائیں جناب جلدی تیسری خبر پہ. آج خبر بڑی اہم ہے، آپ کو بڑا انتظار ہوگا جناب. بلاول صاحب شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے. بیچ میں مولانا صاحب نے بھی سنا ہے جناب، بڑا پل کا کردار ادا کیا. کل مولانا صاحب کا ہم نے دیکھا اچانک وہ جناب ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے، شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد جناب تو انہوں نے بڑا، کیونکہ مولانا صاحب سندھ بھی گئے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں جناب. مولانا صاحب کو ویسے بڑی جلدی الیکشن ہو جناب، ٹھیک ہے، دوبارہ اسمبلی میں آئیں. اچھا بہرحال اب کیا ہوا، اصل میں معاملہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ ملاقات ہوئی، باہر آئے تو شہباز شریف صاحب نے بیان تو بڑا دیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، جلد از جلد جو ہے نا اس حکومت کو چلتا کرنا ہوگا. یہ بیان تو بڑا کڑاکے دار ہے. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب کہ ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی قیادت میں، یعنی کہ یہ ہمارا انقلاب کا جو قافلہ ہے یہ ابھی آدھے راستے میں پہنچے گا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کپتان کی حکومت گر جائے گی. یہ باتیں تو بڑی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے. اچھا اب بات کیا ہے، بات یہ ہے، یہ سچ ہے بہت عرصے سے ایک کوشش کی جا رہی تھی ان کی ملاقات کرانے کی. کون ریلیکٹنٹ تھے جناب؟ شہباز شریف صاحب ریلیکٹنٹ تھے، یہ کس کو نہیں پتا. اچھا وہ ریلیکٹنٹ کیوں تھے؟ آج کیا ہوا؟ آج یہ بھی بتایا گیا کہ جناب بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی رابطہ کیا، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا کچھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جناب اے پی سی ڈیٹ طے نہیں ہو سکی. بلاول صاحب سے ملاقات کو بھی جو ہے نا ادھر ادھر کترا رہے تھے شہباز صاحب. اچھا انہوں نے اب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کچھ ذرائع سے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو فون کیا جب نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی اے پی سی کی آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی میری جو ہے نا ابھی بات کہیں چل رہی ہے. آپ سمجھ گئے نا آپ نا. اچھا یہ بڑا ایک دلچسپ بیانیہ ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں، اب میں اپنے بہت سارے ویورز پہ یہ چھوڑتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ ویورز کے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا، ہر کسی کو اپنا حق ہے بھائی پوائنٹ آف ویو دینے کا. جب ہم مختلف جگہوں بیٹھتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے کارکن، نہیں، جو نون لیگ کے زعماء بھی ہیں نا، جو رہنما ہیں، جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کا بھی بیانیہ تقسیم ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بالکل میں آپ کو منوان اور اسی طریقے سے نا کوٹ ان کوٹ بتا دوں، کچھ کہتے ہیں، کچھ کا یہ ہے کہ یار ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن سے آپ کو دفے لگے ہیں نا، آپ دوبارہ انہی کے پاس جا رہے ہو. آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ ٹھیک ہو گیا نا. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھیں ان کے پاس جانا مجبوری ہے، ان کے تھرو دوبارہ اقتدار میں آ جاؤ، پھر جب آپ کی اکثریت آ جائے گی پھر آپ اپنا حساب سے کام چلاؤ، ٹھیک ہے نا. اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب اس طریقے سے ہے کہ اگر ان کے تھرو آپ آئیں گے تو پھر بہت ساری ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور اگر آپ نے ادھر ہی جانا ہے جدھر سے آپ کو دفے لگے ہیں تو پھر آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ووٹ کی عزت اور وہ بیانیہ اور سارا کچھ. کچھ کا یہ بھی خیال ہے نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا
یہ اس بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کی سستی جو ہے نا نون لیگ کے ووٹ بینک کو خراب کر رہی ہے اور نون لیگ کے ورکرز کو مایوس کر رہی ہے. اچھا ایک بندہ مجھے بڑا میں اس میں نا نام نہیں بتاؤں گا, بہت ہی ایک اتھینٹک کسی بندے نے بتایا کہ میں نے کہا کہ شہباز صاحب بالکل ہی جو ہے نا مطلب سست ہو گئے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا جہاں انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں وہ ایکٹیو ہیں. میں نے کہا اچھا بس میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کوئی نہیں پوچھا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے کچھ مذاکرات چلے ہیں, کچھ چل رہے ہیں, اور کچھ میری ملاقاتیں مریم نواز صاحبہ کے سلسلے میں بھی. اصل میں پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گیم اڑی کہاں ہے نون لیگ کی. نون لیگ کی جو گیم اڑی, بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو طے ہو رہی ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کے فیوچر کے بارے میں بھی, فیوچر پالیٹکس, مریم نواز صاحب کچھ لوگ نہیں مان رہے. مثلا میں آپ کو بتا کنٹرول ٹاور نہیں مان رہا کہ مریم نواز صاحب کی فیوچر کی پالیٹکس, اور ان کو منوانے کے لیے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک, کچھ لے دے, ان کی خاموشی آپ کو بتا رہی ہوگی. اب اس دوران پتہ کیا ہے, بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں ذرائع سے کہ مریم نواز صاحب جو ہے نا اپنے والد صاحب سے یہ بھی شکوہ کر دیتی ہیں اپنے چاچا کے بارے میں کہ جی دیکھیں یہ کارکور تو کچھ نہیں رہے, یہ ایویں ہی جو ہے نا مطلب ہمارے ووٹرز کو بھی مایوس کر رہے ہیں, اور ہمارے ووٹرز ہم پہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں. آپ نے ایون ووٹر تو چھوڑ دیں, ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک MNA صاحب نے, میاں جاوید لطیف صاحب نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا صاحب نکلو, بلاول صاحب نکلو, مریم نواز صاحبہ آپ کو نکلنا چاہیے. وہ مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے بندے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو نکلنا چاہیے باہر, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ نکلو. تو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی APC کی کیوں نہیں ڈیٹ اناؤنس ہوئی, صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے کچھ اشارے کے منتظر ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی اس وجہ سے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب ابھی تھوڑا سا دیر صبر کر لیں, میرے ذرا مذاکرات چل رہے ہیں نا, بیچ میں خچ نہ لگ جائے نا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جناب, عید کے بعد APC اناؤنس کرنی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. ایک خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جناب شہباز شریف صاحب کا یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی نا APC اگر اناؤنس ہو بھی جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کی شرکت ان کی صحت سے مشروط ہے. اب یہ بھی بڑا ایک ڈپلومیٹک قسم کا کہ جناب ان کی صحت اگر اجازت دے گی تو وہ APC میں آئیں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے. اب آ جائیں جناب آگے اس کیمپ کی طرف. احسن اقبال صاحب وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کیمپ کے بندے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے بندے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک چلانی پڑے گی. حالانکہ ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ آپ تو ایتھنیسٹی پہ جا رہے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا. 2 بیان انہوں نے بڑے اہم دیے, جس کا میں نے چوتھی خبر کا بھی ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا PTI کے نصف اراکین, چاہے وہ MNAs ہیں چاہے وہ MPAs ہیں, سارے کے سارے نصف اراکین, یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے رابطے میں ہیں, کہتے ہیں بھائی جان ہماری جگہ بھی بناؤ, ٹھیک ہے نا, اگلے الیکشن کے لیے ہماری جگہ بناؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے نا کسی کو بھی ہاتھ نہیں پکڑایا, اور ہمیں تو اب جو لوگ ہیں اس طریقے کے جو وہ کہتے ہیں کہ جو اتنی قربانیاں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر دوبارہ ہم نے لوٹوں کو لینا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہوگی نا. اب اللہ کرے کہ اسی پہ قائم رہیں. میں تو اس پہ بھی مجھے ریزرویشنز ہیں اس بیان پہ بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے بھی, وسطی پنجاب سے بھی, کہ خیبر پختونخوا سے بھی ہمارے پاس بڑے ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جناب آپ سے. وہ کہہ رہے تھے احسن اقبال صاحب کہ اگر کرونا نہ آتا تو ستمبر دسمبر تک کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی نکل آتی, ہم الیکشن کی طرف جاتے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہی کرونا سے نکلیں گے تو اس سال کے اختتام تک یا اگلے سال کے بالکل شروع میں اس طرح کی خوشخبری ملے گی, ٹھیک ہے نا, اور الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ مشرف دور میں مجھے بھی اغوا کیا گیا تھا جیسے موتی اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا, اور مجھے کہا گیا کہ کاف لیگ کی طرف جو ہے نا آپ جائیں, اور اس وقت میں ڈیپٹی چیئرمین تھا پلاننگ کمیشن کا, اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی وہ سیٹ جو ہے نا آپ کا انتظار کر رہی ہے, جاؤ جوائن کر لو. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. APC ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس APC میں شہباز صاحب بھی جاتے ہیں. اگر شہباز صاحب نہیں جاتے اور نون لیگ کا صرف ڈیلیگیشن جاتا ہے تو پھر وہی والی بات ہے جیسے وہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا نا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ بڑے کام کی بات انہوں نے انٹرویو میں کی تھی سہیل وڑائی صاحب کو وائس آف امریکہ پہ کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی تو اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ خیر ٹھیک کہہ رہے ہیں,
کہ اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.